بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کلاب بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے داخل ہوتے سلام نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اجازت حاصل کرنا 3 مرتبہ ہے، بس اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی جگہ بیٹھا ہو اور وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا ہو تو اس پر اللہ کی طرف سے وبال ہوگا، اور جو آدمی کسی نیند کی وجہ سے لیٹا ہو اور اس کی جگہ پر اللہ کو یاد نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج متمع کر رہے تھے تو ہم 7 لوگوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کرتے اور اس میں شریک ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربانی کا دن آ گیا، ہم ایک اونٹ میں 10 لوگ اور ایک گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 باتیں یاد کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ہر چیز میں احسان یعنی اچھا سلوک کرنا فرض کیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔